امریکی صدر ملکی معیشت اور اپنی سیاسی بقا کی خاطر ایران کے خلاف جنگ پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ نے مشرق وسطی میں ایک کھلی جنگ کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آخر کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے چند روز پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ نے اپنے جنگی جہازوں کو ایرانی کشتیوں کو مار گرانے کا کہا ہے، جس پر ایران نے بھی اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کی ہر حرکت کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اس حوالے سے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ عرب اس حوالے سے ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے امریکہ اور ایران کے درمیان لفظوں کی جنگ تصادم میں بدلنے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بات محض لفظوں تک محدود نہیں رہے گی۔ آخر رپورٹ میں ایسے کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور آخر آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ مزید جانیے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف کورونا وائرس نے قیامت برپا کی ہوئی ہے، وہیں امریکہ بھی ان دنوں میں اپنے سخت بیانات سے باز نہیں آ رہا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے آج سے چند روز پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے جنگی جہازوں کو سمندر میں ایرانی کشتیاں ہراساں کر رہی ہیں، اور اس بنا پر امریکی صدر نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے اپنے جہازوں کو حکم دیا ہے کہ اب اگر ایران نے ان کے راستے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس کی کشتیوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اب جہاں پوری دنیا پہلے ہی پریشانی میں مبتلا ہے، وہاں امریکی صدر کا ایسا بیان سامنے آنا اچھا شگون نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی امریکہ نے بیان دیا، اس کے بعد ایران نے بھی بیان بازی کی اس آگ کو مزید ہوا دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی پہل کی اور ایرانی کشتیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جو امریکہ کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکی صدر اس وقت اپنی صدارت کے نشے میں ہر وہ فیصلہ کر رہی ہیں جس سے ان کا اقتدار بچے اور وہ پوری دنیا پر اپنا روب بھی جمائے رکھیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنی سیاسی بقا اور ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے پیش نظر ایسے بیان دینا اچھا شگون نہیں ہے، لیکن وہ یہ بیانات سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور پوری دنیا پر اپنا روب و دبدبا دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر اسی دوران یہ بیان بازی کسی عملی جنگ کی صورتحال بھی اختیار کر جاتی ہے تو صدر ٹرمپ کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی سیاسی ساکھ کے لیے جنگ کی طرف جانے پر بھی گریز نہ کریں گے۔ اب اتنی پریشانی کے دور میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ آج سے پہلے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات آج تک ٹھیک نہیں رہے، لیکن اس ماحول میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک نیا موڑ اختیار کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں اس نے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی کشیدگی میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی لفظوں کی جنگ محض الفاظ تک نہیں رہے گی، بلکہ اس بار ممکن امکان ہے کہ یہ اس سے بھی آگے بڑھے گی۔ گزشتہ برس ایک تقریر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی انقلابی فوج نے 1770 کی دہائی میں برطانیہ کے زیر کنٹرول ہوائی اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو بدھ کے روز کی گئی ان کی ٹویٹ جس میں امریکی بحریہ کے کمانڈوز سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ امریکی جنگی جہازوں کو ہراساں کرنے والی ایرانی گن بوٹس کو فائر کر کے ڈبو دیں گے، لیکن رواں سال کے آغاز میں عراق میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کا سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد یقینی طور پر یہ امریکہ کی طرف سے براہ راست فوجی کارروائی کی سب سے بڑی دھمکی تھی۔ جنرل قاسم کے قتل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کئی دن تک یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران امریکہ کی اس حرکت کا منہ توڑ جواب دے گا اور کسی بھی وقت امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایران نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ پر حملہ نہیں کیا
اور دنیا کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی جنگ سے پرہیز کیا۔ لیکن اس کے بعد صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اب ایران اور امریکہ دونوں ممالک کووڈ-19 کی وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس نئی کشیدگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کی ایران کو دی جانے والی اس دھمکی کے پیچھے گزشتہ ہفتے میں آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں امریکہ کے مطابق پاسداران انقلاب نیوی کے متعدد مسلح اسپیڈ بوٹس نے خلیج سے گزرنے والے امریکی جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کو تنگ کیا اور ان کو ہراساں کیا۔ ان جہازوں میں USS لیوس بی پلر، ایک موبائل بیس جہاز اور ایک تباہ کن بحری جہاز USS پال ہیملٹن شامل تھے۔ امریکی بحریہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایک تیز رفتار ایرانی گن بوٹ نے ان جہازوں کو کاٹتے ہوئے امریکی کوسٹ گارڈ کٹر کے سامنے 9 میٹر تک کا فاصلہ عبور کیا اور امریکی جہازوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے ہونے والے تصادم کا اعتراف کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصادم کا الزام انہوں نے امریکیوں پر ڈالا ہے اور کہا ہے کہ پہل امریکہ کی جانب سے کی گئی تھی۔ جمعرات کے روز پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کی بحری فوجوں کو خلیج فارس سے کسی بھی امریکی دہشت گرد فورس جس سے ایران کی فوج یا غیر عسکری جہاز رانی کو خطرہ ہو اسے ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جنرل حسین سلامی کے اس بیان کے بعد الفاظ کی اس جنگ کی عملی جنگ میں بدلنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے بعد ایران کی جانب سے بھی ایسا بیان سامنے آیا ہے جو اس مشکل وقت میں بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر دیے گئے حکم میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے۔ خلیج میں امریکی جنگی جہازوں کے کمانڈروں کے پاس پہلے ہی اپنے عملے کی زندگیوں اور ان کے جہازوں کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات وہ ضروری سمجھے کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی چھوٹی ایرانی کشتیوں کے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے عادی ہیں۔ لیکن اس واقعے سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی توجہ وبائی مرض پر ہونے کے باوجود پہلے سے موجود بین الاقوامی تناؤ کا وہیں موجود ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے حوالے سے مستقل اسٹریٹجک اہداف رکھتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر شام میں کیے گئے حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی ابھی بھی پورے زور و شور سے وہاں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایران میں کووڈ-19 کے بحران اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے سخت گیروں رہنماؤں کو فائدہ پہنچنے کا خطرہ موجود، اور ہو سکتا ہے ایران کے کچھ رہنماؤں کو ایسا لگا ہو کہ چونکہ امریکہ کو اپنے ملک میں چیلنجز درپیش ہیں، اس لیے شاید وہ خلیج میں کسی بھی کارروائی میں کم دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ اس امید پر ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی اپنی پالیسی کو دوگنا کر رہی ہے کہ شاید یہ وبائی مرض بالآخر تہران میں اسلامی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی دوران ایران دوسرے محاذوں پر بھی پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بدھ کے روز ایران نے اپنی سیٹلائٹ مدار میں بھیجی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک فوجی سیٹلائٹ ہے جسے شمالی کوریا کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام میں مزید بہتری آتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ایران عالمی طاقتیں کہلانے والے ملکوں کے ساتھ کیے گئے 2015 معاہدے کا حصہ ہے جو اس کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرتا ہے، لیکن وہ اس معاہدے کی متعدد شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ماہرین کو تشویش ہے کہ اگرچہ تہران کے لیے کیے گئے بہت سے اقدامات ایسے ہیں کہ ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے، لیکن شاید وہ اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں وہ کاربن فائبر سینٹریفیوجز یعنی یورینیم کی افزودگی کے لیے ضروری مشینری کو بین الاقوامی معائنے سے بالاتر بنا سکتے ہیں۔ اگر تھوڑے عرصے کے لیے کم توجہ دی جائے تو ایسا ممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہو جائے، لیکن فی الحال ایسا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اچانک کسی تنازع کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ اب بھی اتنا ہی برقرار ہے، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ دونوں ممالک کورونا وائرس کے باعث ایک دوسرے کی کارروائی کرنے کی صلاحیت کے متعلق مغالطے کا شکار ہیں۔ ایران اور امریکہ ہمیشہ سے ہی ہر محاذ پر ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، اور آج سے پہلے بھی ایسا درجنوں دفعہ ہو چکا ہے
جب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں اور دونوں کے درمیان ہمیشہ ہی ماحول گرم رہا ہے۔ البتہ امریکہ نے جب ایران کے کمانڈر کو شہید کیا تو اس پر ایسا تصور کیا جا رہا تھا کہ ایران کی طرف سے ایسا رد عمل سامنے آئے گا جو امریکہ نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، لیکن ایران نے اس حوالے سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جس سے دنیا میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر ان دونوں ممالک کی لفظی جنگ عملی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ صرف ان دونوں ممالک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی اور اس کے پوری دنیا پر دیرینہ اثرات ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔